السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، مختصر عربی حکایات اور لطیفے کے 20 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی سلسلے میں ویڈیو نمبر 21 ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ حکایتیں پیش کی جاتی ہیں، تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البستانی والثعلب، باغبان اور لومڑی۔ بستان ان کا معنی باغ اور بستانی یعنی باغبان۔ باغ کے اندر جو باغ کی رکھوالی کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے بستانی۔ یحکا ان بستانیا کان لہ بستان یعتنی باشجارہ کل یوم یسقیہا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک باغبان، اس کا ایک باغ تھا جس کے درختوں کی روزانہ وہ توجہ دیتا تھا۔ اعتنا یعتنی اعتنان، اس کا معنی ہوتا ہے توجہ دینا، خیال کرنا، دیکھ بھال کرنا۔ وہ اس کے درختوں کی روزانہ دیکھ بھال کرتا تھا، اس کو سیراب کرتا تھا یعنی پانی پلاتا تھا۔ او یکنوشو، نقش ینکشو، نقشن، یہ پہلے کاف لکھا ہے بعد میں نون ہے، یہ غلط ہے۔ یہ پہلے نون آتا ہے اور پھر کاف آتا ہے، نقش ینکشو، اور وہ بھی باب نصر ایسے۔ او ینکش التربۃ حولہا، یا وہ اس کے ارد گرد مٹی کریدتا تھا۔ نقش ینکش، نقشن کا معنی کھود کرید کرنا، تحقیق کرنا۔ یقلم اغصانہا، وہ اس کی ڈالیوں کو تراشتا تھا۔ غصن کا معنی ڈالی، اس کی جمع اغصان۔ اور قلم یقلم قلمن، اور باب ضرب سے، اور قلم یقلم تقلیما باب تفعیل سے، دونوں کا معنی تراشنا، ناخن یا درخت کی بری ہوئی شاخیں کاٹنا۔ او یقلع الاعشاب الضارۃ المحیطۃ بہا، یا وہ اکھیر دیتا تھا وہ نقصان دینے والی گھاس جو اس کو گھیرتی تھی، یعنی نقصان دینے والی جو گھاس ہوتی تھی اس گھاس کو وہ اکھیر دیتا تھا۔ عشبن کی جمع اعشاب، تر گھاس کو کہتے ہیں، اور حشیشن سوکھی گھاس کو کہتے ہیں، اور قلعن سوکھی اور تر ہر قسم کی گھاس کو کہا جاتا ہے۔ نمت اشجار البستان و اسمرت، باغ کے درخت بڑھ گئے اور پھلدار ہو گئے۔ نما ینمو نمون، بڑھنا، اور اسمر یثمر اسمارن، اس کا معنی ہوتا ہے درخت کا پھلدار ہونا۔ نمت اشجار البستان و اسمرت، باغ کے درخت بڑھ گئے اور پھلدار ہو گئے۔ فتدلت اغصانها، پس اس کی ڈالیاں لٹک گئی۔ وذات مساء مر بالبستان ثعلب جائع رأى ثمارہ الناضجہ، اور ایک شام کو باغ کے پاس سے ایک بھوکی لومڑی گزری جس نے اس کے پکے ہوئے پھلوں کو دیکھا۔ جائع کا معنی بھوکا، اس کی جمع آتی ہے جیاعن، اور مؤنث کے لیے جوع آتا ہے، بھوکی عورت اس کو جوع کہتے ہیں۔ فسال لعابہ، پس اس کا لعاب بہہ پڑا، یعنی منہ میں پانی آ گیا۔ واشتہا ان یأکل منہا، اور اس نے خواہش رکھی کہ اس میں سے کھائے۔ لیکن کیف یدخل البستان، لیکن کیسے وہ باغ میں داخل ہو جائے۔ کیف یتسلق ھذا السور العالی، کیسے وہ اس بلند دیوار پر چڑھ جائے، احاطے پر چڑھ جائے۔ سورن، اس کی جمع آتی ہے اسوارن، اس کا معنی ہوتا ہے دیوار، فصیل، شہر پناہ، احاطہ، چار دیواری۔
اور تسلق یتسلق کا معنی چرنا. کیف یتسلق هذا السور العالی، کیسے وہ چر جائے اس بلند دیوار پر. سور من اسلاکن شائکہ، خاردار تاروں کا احاطہ. کھیت ہوتے ہیں، اس کھیت کے اطراف کے اندر جو خاردار یعنی کانٹے دار جو تار لگائے جاتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے سورم من اسلاکن شائکہ، یعنی خاردار تاروں کا احاطہ گھیراؤ. بقی الثعلب یدور حول السور، لومڑی دیوار کے ارد گرد گھومنے لگی. بقیہ یبقا کا معنی باقی رہنا، ٹھہرنا. تو لومڑی ٹھہر گئی دیوار احاطے کے ارد گرد گھومتے ہوئے. حتی وجد فتحتن فی اسفلہ، یہاں تک کہ اس نے اس کے نیچے کشادگی یا سوراخ دیکھ پایا. فنفذ منها بصعوبۃ، پس وہ اس میں سے مشکل، بصعوبۃ بڑی مشکل سے اس میں سے وہ پار کر گئی. نفذ کا معنی پار کر جانا، آر پار ہو جانا. پس وہ اس میں سے بڑی مشکل سے آر پار ہو گئی. وَبَدَأَ يَأْكُلُ الْفَوَاكِهَ حَتَّى انْتَفَخَ بَطْنُهُ، اور وہ میووں کو کھانے لگی یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھول گیا. وَلَمَّا أَرَادَ الْخُرُوجَ لَمْ يَسْتَطِعْ، اور جب اس نے نکلنے کا ارادہ کیا تو نہیں نکل سکی، اس نے طاقت نہیں رکھی، یعنی لم یستطیع الخروج. اور جب اس نے نکلنے کا ارادہ کیا تو نکل نہیں سکی. قال فی نفسہ، تو اس نے اپنے جی میں کہا اتمدد ہنا کالمسجد، میں مسجد کی طرح یہاں پر لمبا ہو جاتا ہوں. تمدد یتمدد، تمددن کا معنی بڑھنا، پھیلنا، اور یہ تقلص کی ضد ہے. تقلص یتقلص کا معنی سمٹنا. جیسے سایہ ہوتا ہے وہ کبھی لمبا ہوتا ہے کبھی سمٹ جاتا ہے، تو لمبا ہو تو تمدد اور سمٹ رہا ہو تو تقلص. تو تمدد یتمدد کا معنی بڑھنا، پھیلنا، یہ تقلص کی ضد ہے. اور ایک اس کا معنی لیٹنا، انگرائی لینا، لیٹنا اور انگرائی لینا. تو یہاں پر یہ لیٹنا ترجمہ کریں گے یعنی لمبا ہو جانا، لیٹ جانا. اتمدد ہنا کالمسجد، میں یہاں مسجد کی طرح لیٹ جاتا ہوں. وعندما یجدنی البستانی ہکذا، اور جس وقت باغبان مجھے اس طرح پائے گا. یرمینی خارج السور فاہرب وانجو، وہ مجھے احاطہ یا دیوار کے باہر پھینک دے گا، پس میں بھاگ جاؤں گا اور نجات پا جاؤں گا. نجا ینجو، اس کا معنی نجات پا جانا، چھٹکارا حاصل کر لینا. جال بستانی یو لیعمل کعادتہ، باغبان آیا تاکہ اس کی عادت کے مطابق کام کرے. روزانہ کی جو عادت تھی باغ میں آ کر کام کرنے کی، تو اس کی عادت کے مطابق کام کرے. فرآ بعد الاغصان مکسرۃ والقشور مباصرۃ، بس اس نے کچھ ڈالیوں کو ٹوٹی ہوئی دیکھا اور چھلکوں کو پھیلا ہوا، بکھرا ہوا دیکھا. باصر یباصر مباصرتن کا معنی بکھر جانا، اسی سے مباصرتن اس میں مفعول کا صیغہ ہے، بکھرا ہوا. اور مکسرتن یہ کسر یکسر سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، مکسرتن اس کا معنی ٹوٹا ہوا. یہ دونوں حال بنیں گے، یہ دونوں یہ اغصان کا حال بنے گا. جمع غیر ذوی العقول ہے اس لیے یہ حال واحد مؤنث آیا. بس اس نے بعض ڈالیوں کو ٹوٹا ہوا اور چھلکوں کو بکھرا ہوا دیکھا. قشرن کا معنی چھلکا، اس کی جمع ہے قشور. عرف ان احدا تسلل الی البستان، تو اس نے جان لیا کہ کوئی آدمی باغ کے اندر داخل ہوا ہے. تسلل کا معنی آہستگی کے ساتھ داخل ہو جانا، آہستہ سے گھس جانا. فأخذ يبحث حتى وجد ثعلبا متمددا على الأرض بطنه منفوخ وفمه مفتون وعيناه مغمضتان. یہ اس کو میم کے اوپر آپ زبر پڑھیں گے، اس میں مفعول کا صیغہ.
غمد یغمد تغمیدن اور اغمد یغمد اغمادن، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے آنکھ بند کرنا، بابی افعال اور بابی تفعیل دونوں سے۔ تو یہ مغمدتن مغمدتانی، یہ میم کے نیچے زیر غلط ہے، زبر پڑھیں گے، کیونکہ مغمدن کا معنی تو آنکھ بند کرنے والا، اور جس کو بند کیا جائے اس کو مغمد کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آنکھ بند کی گئی ہے، اس لیے اس کو کہیں گے مغمدن مغمدتن، تثنیہ ہے آئینہ، اس لیے مغمدتانی لائے۔ پس وہ تلاش کرنے لگا یہاں تک کہ ایک لومڑی کو پایا جو زمین کے اوپر لیٹی ہوئی تھی۔ زمین کے اوپر پھیلی ہوئی یا لیٹی ہوئی لومڑی اس نے پائی، جس کا پیٹ پھولا ہوا تھا اور اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس کی دونوں آنکھیں بند تھی۔ قال البستانی نلت جزاک ایھا الماکر ساحضر فأسا واحفر لک قبرا، مالی نے کہا نلت جزاک ایھا الماکر، اے چالاک، تو نے تیری سزا پا لی، تیرا بدلہ تو نے پا لیا۔ نالا ینالو کا معنی پا لینا، اسی سے یہ نلتا واحد مذکر حاضر کا ماضی کا صیغہ ہے۔ نالا نالا، نالو نالت، نالتا نلنا نلتا، تو نے تیرا بدلہ پا لیا اے چالاک، ماکر کا معنی چالاک عیار۔ ساحضر فاسن، ان قریب میں کلہاری لاؤں گا، کلہاری حاضر کروں گا۔ وافر لک قبرن، اور تیرے لیے قبر کھودوں گا۔ کئی لا تنتشر رائحتک النتنۃ، تاکہ تیری بدبو نہ پھیلے۔ نتن کا معنی گندا برا، اور رائحتن کا معنی بو، تو رائحتک النتنہ یعنی تیری بدبو نہ پھیلے۔ خاف الثعلب فہرب وتخبى وبات خائفا، لومڑی ڈر گئی پس وہ بھاگ گئی اور چھپ گئی اور ڈر کر رات گزاری۔ بات خائفاً، ڈرتے ہوئے رات گزاری، خائفاً یہ حال بنے گا۔ وعند الفجر خرج من الفتحة التي دخل معها، اور فجر کے وقت وہ اس کشادگی سے داخل ہوئی، اس کشادگی سے نکلی جس میں سے وہ داخل ہوئی تھی۔ ثم التفت الى البستان، پھر وہ متوجہ ہوئی باغ کی طرف، وقال، اور کہا ثمارک لذیذۃ ومیاہک عذبۃ، تیرا پھل کتنا مزیدار ہے اور تیرا پھل مزیدار ہے اور تیرا پانی میٹھا ہے، لیکن لم استفد منک شیئا، لیکن میں نے تجھ سے کچھ فائدہ حاصل نہیں کیا۔ دخلت الیک جائعا وخرجت منک جائعا، میں تیری طرف داخل ہوئی بھوکی حالت میں اور میں تجھ سے نکلی بھوکے ہونے کی حالت میں۔ وکدت ان ادفن حیا، اور قریب تھا کہ مجھے زندہ دفن کر دی۔ یہ تھا مختصر عربی حکایات اور لطیفے کا ویڈیو نمبر 21۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں آپ کے سامنے دوسری حکایتیں پیش کی جائے گی، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔